جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الجنائز، جنائز سے متعلق، جنازے سے متعلق وہ جو تختہ ہوتا ہے نا اس کو جنازہ کہتے ہیں، اس پہ میت رکھی جاتی ہے اس لیے وہ جنازہ کہتے ہیں۔ کتاب الجنائز، جنازے سے متعلق، میت سے متعلق۔ باب و تلقین الموتى، مردے کو تلقین کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہاں، یا اس کے قریب بیٹھ کے اس کلمے کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دو امام نبی فرماتے ایک دو مرتبہ آپ نے کہہ دینا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد پھر آپ نے پڑھتے رہنا ہے، بار بار اس کو نہیں کہنا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا پتہ موت کی شدت کی وجہ سے انکار کر دے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین بھی پڑھا کرو اپنے مردوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو ہی معنی ہیں، سورہ یاسین پڑھا کرو مردوں کے پاس، یعنی جو فوت ہونے والا ہے، اور ان کی قبر پر بھی، یہ دونوں معنی اس کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قبر پر بھی سورہ یاسین پڑھیں، اور جو فوت ہو رہا ہے تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھیں، تو اللہ آسانی فرمائے۔ نزا کی سختیاں بہت سخت ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ بابو ما یقال عند المصیبت، جب پریشانی آئے تو بندہ اس وقت کیا کہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ام سلمہ آپ علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں تو وہ بیان کرتی ہیں جب ان کی شادی تھی اپنا ابو سلمہ سے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے بھی سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو جب یہ دعا پڑھتا ہے تو الا اخلف اللہ خیر فی دنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے، ان کے شوہر، میں نے کہا کہ یہ ان سے کون مسلمان بہتر ہوگا، پہلے وہ مہاجرین ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کس طرح ہوتا، ٹھیک ہے۔ خیر میں نے کہہ دیا، لیکن پھر کیا ہوا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح مجھے آ گیا، حاتب بن ابی بلتہ نے آ کے مجھے پیغام نکاح دیا، تو میں نے کہا میری ایک بیٹی بھی ہے اور میں غیرت مند عورت ہوں، اس بارے میں نبی علیہ السلام سے پیغام دینا، تو میں نے جا کے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنائے، اللہ اس سے بے نیاز کر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو اس طرح کی غیرت والا معاملہ ہے وہ بھی دور کر دے، کیونکہ وہ ایک غیرت سے مراد یہ کہ وہ ان کا ایک ہی شوہر تھا، تو اب ایک ہی شوہر ظاہر ایک تھا، تو یہ ایک ہی بیوی تھی ان کی، تو اب جہاں نبی علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں تو یہاں کافی اور سارے بھی ہیں، تو صبر کا معاملہ یہ ہونا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کی، دعا کی۔ تو یہ آگے ساری اسی پر آ رہی احادیث کہ ابو سلمہ فوت ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو میں نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی اتنی دعا کی برکت ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو آپ نے یہ پڑھنی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یہ پڑھنا انشاءاللہ، جو مصیبت آئی ہے نا اس کا نعمت البدل ہو جائے گا، یعنی جو چیز آپ کی چلی گئی ہے اس کا نعم البدل آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پریکٹیکل مثال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے مریض اور میت کے پاس کیا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جب تم مریض کے پاس یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو، وہاں جا کے آپ نے اچھی باتیں کرنی ہیں، ملائکہ جو آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو وہاں، اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں اجر دے، اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر میت کے پاس گئے ہو تو اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، تو یہ کہنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب اس کی بھی راوی حضرت ام سلمہ ہے، کہتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو فرمایا کہ ابو سلمہ فوت ہوئے ہیں تو آپ یہ کہیں اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبہ حسنہ، تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی، بخشش کی، تو یہ آپ علیہ السلام کو سنائے۔ اگلا باب ہے کہ جب فوت ہو جائے بندہ تو اس کی آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو اس میں حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور ابو سلمہ جو فوت ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی نا، تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند کی، اور فرمایا کہ آدمی کی جب روح قبض ہوتی ہے تو نظر پھر اس کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر گھر والے جو ہے نا وہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، یہ آپ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آدمی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی جو کہ آنکھیں بند کرنی ہے، اس کا منہ بند کرنا ہے، اور ہو سکے تو پٹی باندھ دینی ہے صحیح، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ٹانگیں سیدھی کر دینی ہے۔ یہ آپ کہیں روڈ پہ کہیں ارد گرد کے رشتے داروں میں جانا ہو تو یہ چیزیں آپ کی علم میں ہوں گی کہ یہ طریقہ کار آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، ان کی آنکھیں بند کرنی ہے، ان کا منہ بند کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں، پاؤں سیدھے کرنے ہیں، انگوٹھے ملا کے تو اس کو ذرا کوئی اگر کوئی اس طرح کوئی چیز ہو باندھنے والی، کپڑا وغیرہ، اس کو باندھ دینا ہے، تو یہ آپ نے اس میت کا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ فرماتے اپنے خلاف کوئی دعا نہیں کرنی مگر باتیں ہی کرنی ہے، بد دعا نہیں اپنے آپ کو دینی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ آمین کہتے ہیں، یو امین علامہ تقول جو تم کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، تو اور ان کے لیے نعم البدل بنا، بعد والوں کے لیے ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو باب ہے وہ اسی طرح کے، جو آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی جو نگاہ ہے وہ کھلی رہتی ہے، اور روح پرواز ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے، وہ جو ہم نے پیچھے حدیث سنی، ٹھیک ہے جی۔ میت پر رونے کے بارے میں اگلا باب ہے، میت پر رونے کے بارے میں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ کا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ابھی، تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، یہاں تو نہیں ہے، پیچھے آپ نے پڑھی ہوگی، آگے پڑھیں گے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو سلمہ کہیں سفر پہ جانے لگے تو بیٹا ان کو بیمار تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے وہ چلے گئے، تو انہوں نے اس بچے کی پھر جو ہے نا وہ پرورش، یعنی تھوڑا بہت اس کا تیمارداری کی جو کچھ کرنا تھا، لیکن بچہ فوت ہو گیا۔ جب ابو سلمہ آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آرام میں ہے، سکون میں ہے۔ تو ان کو کھانا دیا، ظاہر سفر سے آئے، اور لباس چینج کرنے کے لیے دیا، نہانے کے لیے پانی دیا، فریش ہوئے، کھانا کھایا، رات کو سوئے، حق بھی ادا کیا۔ تو صبح حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے اور وہ امانت لینا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو سلمہ نے کہا کہ اس کو واپس کر دینی چاہیے امانت۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، اللہ نے لے لی۔ تو بڑے غصے ہوئے حضرت ابو سلمہ کی، یہ کیا مطلب، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، ہاں ہم نے رات بھی گزاری، صحبت بھی کی، سارا کچھ کیا، اور میرا بیٹا ساتھ کمرے میں فوت ہوا ہے، تو نے بتایا نہیں۔ غصے میں نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یہ دیکھیں ماں کا جگرا، صبر۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ میرا شوہر جو ہے سفر سے آ رہا ہے، اگر میں نے ابھی اسے غم کی بات بتا دی، اس نے روٹی نہیں کھانی، اس نے آرام نہیں کرنا، اس نے نہانا دھونا نہیں ہے، تو وہ بڑا تکلیف میں ہو جائے گا۔ تو اپنے جگر پر کتنا انہوں نے مطلب جو ہے نا جگر کا ٹکڑا جو تھا ان کا بیٹا اور فوت ہوا، کتنا انہوں نے صبر کیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب ابو سلمہ گئے یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا ہم بستری بھی کی؟ ان کا جی۔ فرمایا اللہ برکت دے۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور اس بیٹے کی پھر اولادیں ہوئیں، 8-10 اولادیں، اور ساری حافظ قرآن، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا بخاری مسلم میں ملتا ہے، یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایسی ہستیاں تھیں جو اپنے یعنی اتنا اپنے شوہر کا خیال کیا کرتی تھی۔ میت پر رونے سے متعلق دیکھا جائے تو عورتیں اس طرح روتی ہیں، غیر محرم عورتیں بھی روتی ہیں کہ بہت سارا، ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ ام سلمہ کہتے ہیں جب ابو سلمہ ہوئے تو میں نے کہا یہ تو حالت یعنی کہ مسافر رہے، ٹھیک ہے نا، اور سفر میں رہے کافی، میں اس کے لیے خوب روں گی، ہاں لوگ باتیں کریں گے تو اس نے کیا رویا۔ پہلے زمانے میں رونے کا ایک مطلب سمجھے کہ ایک رواج تھا،
اور عورتیں ایک دوسرے کی امداد کیا کرتی تھی کہ میں تمہارے رشتہ داروں پر اتنا روؤں گی، وہ کہے گی جب تیرا کوئی رشتہ دار مرے گا تو میں بہت روؤں گی، ہاں، اور پھر الفاظ، پھر اس کی سیرت بھی سارا ڈسکس کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں شیطان ہے؟ کیا کرتی ہو، رک جاؤ رونے سے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو منع کر دیا رونے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے بھی اسی طرح ہے۔ ہاں، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو ایک بیٹی تھی، وہ آگے حدیث میں تھا زینب تھی، انہوں نے کسی کے ہاں پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آخری سانسوں میں ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ انہیں کہو کہ اللہ نے دیا ہے وہی لے رہا ہے، تو صبر کرو، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فمرھا فلتصبر، اسے کہو کہ صبر کر لے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اور اس اجر کی امید رکھ۔ تو پھر وہ جو رسول فعاد رسول لوٹا، یعنی پیغام رسانے والا پھر آیا، اس نے کہا وہ آپ کی بیٹی جو ہے نا، آپ قسم دیتی آپ کو، یا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام اٹھے، اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، اور کہتے ہیں اسامہ بن زید کہتے ہیں میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ تو ہم چلے، اور بچے کو اٹھا کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کی آخری سانسیں تھی، بالکل اٹک رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے ہیں۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہاں، فرمایا یہ رحمت ہے، اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یرحم اللہ من عبادی رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو اپنے بندوں پر، اس کے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان کو پکڑا، فرمایا اس میں سے بے صبری کے الفاظ نہیں آنے چاہیے، آنکھوں میں سے آنسو جو آتے ہیں نا، یہ ایک شفقت اور محبت کا ایک وہ ہوتا ہے رشتہ، اس وجہ سے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود سارے وہاں تھے۔ تو ان کو وہ بے ہوش ہو گئے، وجدہ فی غشیۃ، آپ نے فرمایا کیا یہ فوت ہو گئے؟ قد قدا، صحابہ نے کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام پھر رونے لگے، جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، یعنی چھوٹی سی آواز، یعنی جس طرح کچھ الفاظ نکلتے ہیں تھوڑے سے رونے کے، تو وہ بین کرنا، نوحہ کرنا وہ منع ہے، لیکن غم میں کچھ الفاظ کے نکل گئے رونے کے، اب رو بھی پڑے۔ تو فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدم العین، کہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے سے عذاب نہیں دیتا، نہ دل غمگین ہونے سے عذاب دیتا ہے، ولیکن یعذب بہذا، تو ہاں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اشار الی لسانی، زبان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس زبان سے جو نوحہ کرتے ہیں، جو الفاظ نکالتے ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ عذاب دیتا ہے۔ آگے پھر حدیث اس کی پوری وضاحت آئے گی کہ حضرت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو گھر والے روتے ہیں تو اس میت کو عذاب ہوتا ہے، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں، وہ آگے پوری ایک بحث آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے مریض کی عیادت کا باب، کہ مریض کی عیادت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جو عیادت کے لیے آتا ہے صبح تک فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے پھر محدثین کہتے ہیں سردیوں میں آپ نے جو ہے نا شام کو جانا ہے عیادت کے لیے، گرمیوں میں صبح کو جانا ہے، کیونکہ آپ کے لیے دعا زیادہ ہو۔ سردیوں میں شام کو جاؤ گے، سارے رات لمبی رات ہے، پھر آپ کے لیے دعا ہوتی رہے گی۔ گرمیوں میں صبح جاؤ گے، دن بڑا لمبا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا ہوتی رہے گی؟ دعا ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب بیمار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی نے آپ علیہ السلام کیا، وسلم علیہ، ثم پھر چلا گیا۔ آپ علیہ فرمایا اے میرے بھائی، تیرا بھائی سعد بن عبادہ کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون ان کی عیادت کے لیے جائے گا؟ تو پھر ہم بھی کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم کوئی 10 آدمی تھے، ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے، ولا خفافن، اور نہ کوئی ٹوپیاں تھی، نہ کوئی قمیض تھی، مطلب تھوڑا سا وہ لباس پہن کے ہم جا رہے تھے، ہم چل رہے تھے اس زمین پر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں گئے، پھر آپ علیہ السلام قریب ہوئے، پھر آگے پھر واقعہ جو پچھلا ہے، آپ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے عیادت کی، ٹھیک ہے۔
بابن فی صبر المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، جو پہلی مرتبہ صدمہ پہنچے اس صدمے پر کیا کرنا، صدمے کی خبر پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو یہ کہ پہلی مرتبہ جب صدمہ کی خبر پہنچے اس وقت صبر کرنا، اس کا بہت اجر ہے۔ آپ علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، مر النبی بامرأۃ عند قبر، قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس مائی کو آپ علیہ السلام نے، وہ رو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو صبر کرو۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا میری مصیبت کا، وہ نیچے قبر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی نا سی۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی اور چلے گئے۔ پیچھے ایک صحابی نے یہ بات کو سنا تو اس سے کہا تمہیں پتا ہے تم نے کس کو یہ بات کی ہے؟ ہاں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نبی علیہ السلام ہے۔ تو بڑی گھبرا کی گئی اور آپ علیہ السلام کے سیدھا گھر گئی اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما الصبر عند اول صدمۃ، ٹھیک ہے، صبر یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے پہلی مرتبہ اس وقت صبر کیا جائے تو اس کا بڑا اجر ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں اسے کہا کہ تو نے مجھے کس طرح روکھا سا جواب دیا، نہیں، اصل مقصد یہ تھا اس کو پیغام پہنچانا تھا کہ آپ نے صبر کرنا جب پہلی مرتبہ صدمے کی خبر پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صبر کا اجر ہے۔ باب المیت یعذب، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر، حضرت حفصہ روئی حضرت عمر پر، جب عمر جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہو، ہاں تجھے نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المیت یعذب ببقاء اہلہ، ہاں، میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ حضرت عمر یہ روایت بیان کرتے تھے، اور پھر اگلی حدیث میں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کسی نے چیخ ماری، جب آپ کو افاقہ ہوا فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میت کی رونے کی وجہ سے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تم کیوں روئے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے بھی حضرت صہیب کا واقعہ ہے کہ حضرت صہیب حضرت عمر کی اس زخمی ہونے پر روئے تو آپ نے منع کیا کہ بھائی نہ رو، ٹھیک ہے، تو میت کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو فرماتی انما کان اولئک یہود، حضور نے یہود کے بارے میں کہا تھا۔ یہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہود کے بارے میں فرمایا تھا، اور آگے پھر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو یہود رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس یہودی کو کیا مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دو تین حدیثیں ہو گئیں، ایک تو حضرت عمر کی حدیث کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کی رونے کی وجہ سے، یہ سارے واقعات یہ جو میں نے اس کو خلاصہ بیان کیا ہے، یہاں بھی حضرت صہیب رومی کا وہ آ رہا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو حضرت عمر نے کہا دیکھو کون بندہ ادھر نظر آ رہا ہے، تو ہم نے جب دیکھا تو وہ صہیب تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ صہیب کو ہمارے ساتھ سفر کریں، میں نے کہا ان کے ساتھ اہل خانہ بھی، فرمایا نہیں چلو ٹھیک ہے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ سفر کریں، تو بڑی دوستی ہو گئی نا عمر کے صہیب کی، پہلے بھی تھی۔ حضرت عمر جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں تو پھر وہ کہنے لگے واہ صبا واہ اخا، ہاں، ہائے میرے ساتھی، ہائے میرے بھائی، ہیں، تو یہ آواز کرنے لگے، رونے لگے حضرت صہیب۔ حضرت عمر نے کہا یا صہیب اتب کی علیہ، تو مجھ پر رو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی ساری روایات ہیں جس کا میں نے آپ کو خلاصہ۔ تو حضرت عائشہ کے بارے کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میت کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، فرمان نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ کسی جان کوئی دوسرے کی کا وزن نہیں اٹھائے گی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری کا رو گھر والے رہیں اور عذاب میت کو ہوگا، یہ کیسے ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک یہودی کے بارے میں فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضرت مرت علی رسول اللہ علیہ وسلم جنازت یہودین، آپ علیہ السلام کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو وہ اس پر رو رہے تھے یہودی، حضور نے فرمایا انتم تبکون،
بھائی تم اس پر روتے ہو، اب اس سے تو عذاب ہو رہا ہے تمہارے سے رونے کی وجہ سے، تو آپ نے اس یہودی کے بارے میں فرمایا، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پھر محدثین آگے اس کی تطبیق دیتے ہیں کہ حضرت عمر والی روایت بھی ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی روایت بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا فرمایا کہ اس کو بولتے تطبیق دینا، کہ روایتیں دونوں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جو بیان کر رہے ہیں روایت، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص وصیت کر کے جائے کہ ہاں میرے اوپر رونا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا رونے کا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلا باب جو نوحے کا باب ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے جب منع کیا کہ میت پر رونا نہیں ہے، تو ایک بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، ایک محلے میں جو ہے نا وہ میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارا کوئی بندہ مرے گا تو میں خوب رہوں گی تمہارے ساتھ مل کے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا وہ رواج تھا۔ تو اگر اس طرح کو کوئی بندہ کر کے جاتا ہے نا، وصیت کر کے جاتا ہے خوب میرے اوپر رونا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرنی، تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ کیونکہ اس وقت یہ ان کا یہ تھا۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو میری دادی جو ہے نا مجھے لے کے جاتی تھی، کوئی فوتگی ہوتی تھی نا، ابھی تک مجھے یاد ہے، تو دادی مجھے لے کے جاتی تھی۔ اب جب فوتگی ہوتی ہے نا اپنے رشتے داروں میں، سب سے پہلے مائیں عورتیں پہنچ جاتی ہیں، تو وہ مجھے لے کے جاتی تھی، پھر میں وہاں بیٹھ کے پھر ان کا رونا سنتا تھا۔ وہ اتنا مطلب پیارا روتی تھی نا اس حساب سے اس کی تعریف بیان کرتی تھی، دل کرتا تھا اس مردے کی جگہ میں خود ہوں، اتنی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اتنا اچھا بندہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس طرح کی تعریف ہوتی ہے نا، وہ ہے یہ میرا بھائی اس طرح تھا، بڑی تعریفیں ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے پھر لوگ پھر یہ وصیتیں کر کے جاتے تھے، تو اس لیے پھر جو وصیت کر کے جائے گا ظاہر ہے تو پھر ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ملے گا۔ یہ تطبیق دی ہے محدثین نے۔ اگلا باب ہے نوحہ کرنا، خاص طور جیسے جو امام حسین پر یا اہل بیت پہ یا کسی پر نوحہ کرنا، تو اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے 4 باتیں ایسی ہیں میری امت میں جو یہ چھوڑیں گے نہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور فرماتے نہ چھوڑو، مطلب چھوڑ دینی چاہیے۔ کون سی ہے؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا کہ میں تو بھائی فلاں قبیلے سے ہوں، میں تو فلاں قبیلے سے ہوں، یہ اپنے حسب پر فخر کرنا، اور کسی کے نسب پر تان کرنا، اور ستاروں پر جو دیکھ کے اس کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ نوحہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نوحہ کرنے والی جب تک ٹھیک ہے مرنے سے پہلے طائب نہیں ہوگی، تو قیامت کے دن جو ہے نا اس پر گندک کا جو ہے نا اس کو کپڑا پہنایا جائے گا، بڑا خطرناک چپٹا ہوا ہوگا اس کو، تو اس پر عذاب دیا جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوحہ کرنے والی اس لیے کہ اکثر عورتیں روتی تھی، مرد صبر کر جاتے تھے گھروں میں بیٹھ کے، کیوں میت گھر میں پڑی ہوتی تو عورتیں پہ خوب روتی تھی، تو اس لیے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چونکہ وہاں یہ کلچر بھی تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے صحابہ کو بھیجا، تو اس میں زید بن حارثہ تھے، جعفر بن ابی طالب تھے، کہ عبداللہ بن رواحہ تھے، 3 صحابہ کو حضور نے فرمایا پہلے تمہارا جو ہے نا وہ سردار ہے زید، یہ فوت ہو جائے تو پھر جعفر، یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ۔ تو آپ مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ اب جو ہے نا وہ زید شہید ہو گیا، اب فلاں دوسرے نے پھر جھنڈا لے لیا، پھر وہ بھی شہید ہو گیا، پھر تیسرے نے جھنڈا لیا۔ تو مسجد نبی میں آپ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے اس غزوہ موتا میں یہ اس لڑائی کا سارا منظر جب آپ بتا رہے تھے، تو پھر ظاہر ہے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو فوراً جا کے گھر بتاتے کہ بھائی وہ زید شہید ہو گیا، اب جو ہے وہ جعفر شہید ہو گیا۔ جعفر جو ہے نا یہ حضرت علی کے بھائی تھے، تو ان کے گھر والے پھر رونے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ انہیں کہو بھی مت رو۔ وہ صحابی گئے اور جا کے کہا کہ نبی علیہ السلام منع کرتے ہیں نہ رو، لیکن پتہ ہے آپ کو عورتیں پھر روتی رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دروازے کے جو ہے نا وہ سوراخ میں دیکھ رہی تھی، تو وہ ساتھی جو صحابی تھے نا وہ خود آ کے پھر حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ جعفر کی جو ہے نا گھر والے وہ رو رہے ہیں، وہ خاموش نہیں ہو رہے۔ حضور فرماتے جاؤ ان کے کہو کہ مت روئیں۔ پھر وہ آتا کہ جو ہے یا رسول اللہ وہ خاموش نہیں ہو رہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دل میں کہتی تھی تجھے کیا ہوا ہے نہیں رو رہی، تو نبی علیہ السلام کو کیوں تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے غالباً یہ فرمایا ان کے ان منہ میں خاک ڈال دو، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں رو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی سختی آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔
تو رونا نہیں، ہاں کچھ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، یا ایسے بات کرتے ہوئے کچھ الفاظ نکل آئے، مطلب میرا بڑا بھائی تھا، بات کرتے ہوئے آ جاتے ہیں نا، تو دل کو ہلکا کرنے کے لیے تھوڑا، اس میں تو اجازت ہے۔ لیکن جو گریبان پھاڑنا، چہرے پہ مارنا، ٹھیک ہے، تو فرمایا یہ ہم میں سے وہ لوگ نہیں ہیں، دیگر احادیث میں ہے۔ اچھا، تو حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی کہ ہم نے نوحہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 5 عورتیں تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس ہمیں جو ہے نا ہاں وفت من امرات اللہ، اس بات کی 5 عورتیں نے خوب انہوں نے جو ہے نا اس بات پر کیا کہ ہاں ہم نہیں روئیں گی، کسی بھی میت پر ہم نہیں روئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر آتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، یہ ہے ام عطیہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ عورتوں سے بیعت لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گی اور نیکی کے خلاف بات نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام کو میں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی نوحہ سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جو ہے نا فلاں قبیلے والے، انہوں نے جاہلیت میں میری مدد کی تھی، کہ میرا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تھا نا، تو انہوں نے خوب اس پر روئے تھے، تو مجھے بھی ہے کہ میں ان کی مدد کروں، کہ میں بھی جا کے ان کی کسی فوتگی پر یہ ان کا قرض اتار دوں۔ حضور فرمایا ہاں تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کرنے کے باوجود اس کو، حالانکہ آپ نے منع کر دیا لیکن اس کو جو آپ نے اجازت دی، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو اب آپ کے بعد کوئی یہ آپ کا کی خصوصیت یہ کوئی بھی بعد میں نہیں عمل کر سکتا، کہ اب یہ حکم ہوگا کہ جو ہے وہ رونا نہیں ہے۔ جنازے کے پیچھے عورتوں کو جانے سے منع ہے، کنہ ننہا عن اتباع جنازہ۔ ام عطیہ بڑی عمر کی صحابیہ تھی، تو ان سے کافی روایات ہیں، جنگوں میں بھی جاتی تھی، جنگوں میں جو زخمی ہوا کرتے تھے ان کی مرہم پٹی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کافی روایات ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں جنازے سے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا، لیکن یہ زیادہ اس پر سختی بھی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اگر قریب ہے نماز جنازہ تو وہاں دیکھ لینا یا پیچھے شامل ہو جانا، تو سختی نہیں کی گئی، لیکن ہمیں منع کیا گیا کہ ہم جو ہے جنازے کے پیچھے نہ جائیں۔ اب جو اہم باب ہے وہ ہے میت کو غسل دینا، ٹھیک ہے، تو حضرت ام عطیہ سے بھی روایت ہے، وہ انہی سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ علیہ السلام کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی جو زینب تھی نا، اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ دے دو یا 5 مرتبہ دے دو یا اس سے زیادہ دے دو، ٹھیک ہے نا، تو پانی اور جو پتے ملا کے نا بیری کے، وہ ان سے آپ نے کیا کرنا ہے، غسل دینا ہے، اور آخر میں کافور چھڑکنا ہے، کوئی یا اور کوئی چیز، ٹھیک ہے، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ کہتے جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر ہمیں دے دی کہ آپ نے اس کو پہنا دینی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی چادر برکتوں والی، تو ہم نے پھر اس کو پہنائی، ٹھیک ہے۔ باقی غسل دینے کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ استنجا کروانا ہے میت کا، جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں وہ کپڑا پہن کے نا، کپڑا ہوتا ہے اس طرح جس طرح ہم ہاتھوں پر پہنتے ہیں، کوئی گلوز پہنتے ہیں، اس طرح کپڑا ہوتا ہے، اسے اس کو استنجا کرایا گیا، پیٹ پہ پانی، پیٹ پہ تھوڑا سا وزن لے گا اس طرح، ہاں پانی استنجا کرائے گا، پھر ایسے کلی اس طرح کرائے گا، پھر چہرے پہ پانی ڈالے گا اسی طرح، پھر ہاتھ، پھر دایاں سائڈ دھوئے گا، پھر ہاتھ دھوئے گا یوں سارا، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ٹانگ تھوڑی اوپر کر کے پھر ٹانگ بھی دھو لے گا، پھر دوسری سائڈ پہ ہاتھ اور پوری سائڈ، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا سر اٹھا کے، پھر سر اٹھا کے اس طرح دھونا، ایک مرتبہ یہ دھونا ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یہ ہو جائے گا میت کو غسل دینا، اس طرح جو ہے وہ غسل دینا ہے۔ پھر امیت یہ کہتے پھر ہم نے غسل دیا، اور پھر ہم نے ان کی چوٹی جو بال تھی اس کے 3 حصے کیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے نہیں، آگے 5 مرتبہ دھونا بھی ہے، 7 مرتبہ دھونا بھی ہے، تو جتنی آسانی ہو، اب تو آسانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میت کو غسل دینا بہت اہم ہے، اور جب کوئی رشتہ دار فوت ہو تو خود اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ غسل دینے والا سختی جلدی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ خود شامل ہوں گے تو اپنے تسلی کے ساتھ آپ اپنے اور غسل جب شروع کرنا ہے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے،
پہلے وضو کرانا ہے اس کو، پھر اس کو وضو یعنی کلی تو نہیں کرے گا، بس ایسے روئی لے کے تھوڑا سا منہ میں ڈالی، تھوڑا صاف کیے، ناک میں ڈالی صاف کیے، ہاں پانی چہرے پہ گرایا، آرام آرام سے چہرہ پورا دھویا، پھر بازو دھلائے، ہاں پھر ایسے مسا کرا دیا ہے تھوڑا سا، پھر پاؤں دھلا دیے، تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، تو دائیں سائڈ دھلا دی، ٹھیک ہے، بغل تھوڑے اوپر کر کے بغلوں کو اس طرح، ٹانگ کو اسی طرح دائیں پھر بائیں، ہے تو یہ غسل کا کیا ہے طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا پھر اس کے بعد کفن ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نہیں بلکہ یہاں خباب بن ارد کہتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، تو اجر تو ان کا ہے اللہ پر، جو فوت ہو گئے ہم سے پہلے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اجر سے کچھ نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی ہیں، یعنی وہ ایسا وقت تھا کہ وہ شہید ہو گئے، اور یہ آسانی انہوں نے نہیں دیکھی، اب ہمارے پاس بڑی آسانیاں ہیں۔ تو احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اور ان کے لیے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی، تو اگر ہم اس کے پاؤں ڈھکتے تو اس کا چہرہ ننگا ہو جاتا، اور چہرہ ڈھانپ لیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس کا نا چہرہ ڈھانپ لو، اور اس کے پاؤں پر جو ہے نا اس گھر کی جو ہے نا گھاس وہ ڈال دو، تو ان کے پاؤں پر ہم نے اس گھر کی گھاس ڈال دی۔ یہ حالات ہے کہ لباس یعنی پورا کفن نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو کتنی آسودگی ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کے بعد جب لوگ گئے تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، وہ رونے لگے، اور پھر کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے بتایا یہ واقعہ، غالباً حضرت حمزہ کا بتایا کہ جب وہ شہید ہوئے تو پورا لباس نہیں، پورا کفن نہیں تھا، پاؤں اگر ڈھانپ لیتے چہرہ ظاہر ہو جاتا، تو پھر اسی طرح ہم نے گھاس ڈال کے تو ان کو دفنایا۔ اور آج کہتا ہے کہ دیکھو میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ آ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں کفن لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو اجر تو وہ لے گئے، یعنی وہ اس بات پہ روتے تھے، اجر تو وہ لے گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دینی کام کے ہم اجر لیتے ہیں، یار ہمیں تو، ہم نے اتنا دین کا کام کیا، آپ ہمیں دیں، میں اتنی خدمات کر رہا ہوں وہ ہمیں دیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو فیس وغیرہ ہوتی ہے آپ سے لیتے ہیں، وہ تو ایک معمول کے مطابق کام ہوتا ہے، ٹائم کی وجہ سے دینا ہوتا ہے آپ کو، یہاں بات کر رہے تھے۔ لیکن جو ہم دین کے بارے میں اوورال بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، یا میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے اتنی تقریریں کی، یہ اپنی آخرت کے لیے ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو یہ سمجھنا ہے کہ جو انہوں نے کوئی اس میں سے کچھ نہیں لیا تو انہوں نے کتنا کچھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے گھر میں دیکھیں 40,000 پڑے ہوئے ہیں، اصل تو نیکی ان کی ہے۔ تو یہ ان کا واقعہ آ گیا۔ اب جو کفن کیسا ہوگا، پہلے تو کفن تھا ہی نہیں نا، اس کا وہ واقعہ آ گیا۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، ایسے حالات بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا کفن جو 3 کپڑے تھے، اور سہولیہ ایک علاقے کا ہے، وہاں کپڑے آپ علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا، عائشہ فرماتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں قمیص نہیں تھی، اس میں امامہ نہیں تھا، 3 کپڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کو پتہ ہے کہ ان کے کپڑوں کا نام کیا ہے؟ ایک کو قمیص کہتے ہیں میرے خیال میں، نام پنجاب اردو میں، ہاں، جو گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ تیسرا کپڑا ہوتا ہے پاؤں تک ہوتا ہے، تیسری ہوتی ہے چادر، لفافہ سے بولتے ہیں۔ 3 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عورت کے پھر اس میں ایک اس کی دوپٹہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اس کو بولتے ہیں پتہ نہیں، بند بولتے ہیں کچھ، اور یہ 5 کپڑے ہو جاتے ہیں عورت کے۔ باندھ سر، ہاں ہاں جی، یہ ہوتا ہے۔ تو مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک کپڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ گلا اس کا نکلتا ہے، گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چادر ہوتی ہے، پاؤں تک ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ لفافہ ہوتا ہے، جس سے وہ ڈوری باندھ کے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے 3 کپڑے تھے، اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہنا کرو، اس میں پاکیزگی ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے میت کی آنکھیں بند کرنا، جب وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی آنکھیں کیا کرنا، بند کرنا۔ نبی علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی پھر چہرے پر کپڑا ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہر چیز کو بتایا ہے کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اگلا باب ہے کہ میت، باب فی تحسین کفن میت، میت کا جو جو کفن ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ فوت ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گیا، اور ان کو کفن ایسے سادہ سا کفن دیا گیا اور رات کو دفنا دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑا ڈانٹا صحابہ کو کہ یہ کیا کر دیا، ہاں تو مجھے بتاتے تھے، ہاں۔ تو ان یقبر الرجل باللیل حتی یصلی علیہ، پھر آپ نے کہا کہاں ہے اس کی قبر، آپ علیہ السلام کو ادھر لایا گیا، پھر آپ نے اس پر جو ہے وہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب کسی بھائی کو کفن دینا ہے اچھا سا کفن دینا ہے، آخری تو لباس بیچارے کا ملا کچلا پرانا نہیں دینا، اچھا سا لباس، اس لیے کفن سب کا برابر ہونا چاہیے، اچھا برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا، جب آپ نے نہلا دیا، اس کو کفن دے دیا، اب جنازہ اٹھانا ہے، فرمایا جنازہ آپ نے جلدی کے لے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو اپنے اس نیکی کو کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صالح ہے تو، اور اگر وہ صالح نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کا شر جو اپنے کاندھوں سے گردنوں سے اٹھا رہے ہو، بلکہ اتار رہے ہو، گردن سے اتار رہے ہو، تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جنازہ جلدی لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازہ فإن كانت صالحة، اگر وہ نیک ہے، قربتموها إلى الخیر، تم اس کو خیر کے قریب کر رہے ہو، کیونکہ اصل آگے، ٹھیک ہے۔ وإن كانت غیر ذلك، اگر ایسا نہیں ہے، نیک نہیں ہے، کان شرن، اور برا ہے، تدعونه عن رکابکم، تم یہ اپنے گردنوں سے جو ہے یہ اپنا بوجھ اتار رہے ہو، جلدی لے جاؤ۔ اب اگلی فضیلت ہے جنازے کے پیچھے جانا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو جنازے میں شریک ہو اور نماز جنازہ پڑھے، اس کو 1 کی رات کا ثواب ملے گا، اور جو دفن تک اس میں شامل ہوا اسے 2 کی راتوں کا ثواب ملے گا، اور 2 کی راتیں بڑے 2 پہاڑوں کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یعنی جو جنازہ پڑھ کے آ جائے گا اس کو 1 کی رات، جو جنازہ پڑھ کے میت کو دفنا کے پھر آئے گا اسے 2 کی راتوں کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ اچھا، جب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا چلا کہ یہ تو 2 کی راتیں، کہتے ہیں کون کہتا ہے، ان کا جو ابو ہریرہ کہتا ہے، پھر آپ نے پھر خباب کو بھیجا کہ جا حضرت عائشہ سے پوچھ کیا کہ یہ ایسا ہی ہے جو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ 2 کی راتوں والی بات۔ حضرت خباب گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو مسجد کی کنکریاں لی اس کو گھما رہے تھے، یار یہ کیا ہے، یعنی جس طرح کوئی بندے کا کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے نا تو اس کو گھما رہے تھے۔ تو جب خباب آ گئے، انہوں نے کہا جی بالکل یہ حضرت ابو ہریرہ جو بات بتاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ جو بندہ جنازہ پڑھ کے آتا ہے اسے 1 کی رات کا ثواب ملتا ہے، جو جنازے کے ساتھ پھر دفن کر کے پھر آتا ہے اسے 2 کی راتوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے وہ جو اپنی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ نیچے دے ماری، اس نے کہا اچھا ہم نے تو کئی قراتیں ضائع کر دی ہیں۔ فضرب ابن عمر، حضرت عمر نے ماری بالحصا، وہ جو کنکریاں ہوتی ہیں، الذی کان فی یدی، جو آپ کے ہاتھ میں، الارض، زمین پر ماری، وہ کنکریاں تھیں نا ایسے زمین پہ مار دی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لقد فرطنا فی قراریط کثیرۃ، ہم نے تو بڑی کوتاہی کی، کافی ساری ہم نے جو ہے وہ ثواب کو چھوڑ دیا، ہم نے کئی قرات ہم نے چھوڑ دیے۔ اب کتنی ان کو نیکیوں کی ایک طلب ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جنازہ پڑھ کے واپس آ گئے، ہم نے تو دفن تک ہم وہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب ہم سب کا تقریباً اوورال یہی رویہ ہو گیا ہے، جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں دفن میں، باقی جنازے پڑھا سارے نکل آ جاتے ہیں۔ مطلب اگر 500 بندہ ہے نا تو میرے خیال میں کوئی 50 بندہ پیچھے رہ جاتا ہوگا، 60 بندہ رہ جاتا ہوگا، تو 400-450 بندہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کئی مرتبہ جنازے میں بات بتائی ہے کہ آپ اس طرح کریں تو 2 کی راتوں کا آپ کو کیا ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگلا کہ جنازے میں کتنے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ثواب ملے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب 100 لوگ مسلمان ہوں نا اور وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ 100 لوگ اگر جنازے میں ہوں، اس سے زیادہ ہوں تو بہت اچھے۔ اگلے حدیث میں 40 لوگ،
عبداللہ بن عباس کا بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے قریب کو کہا کہ قریب دیکھو وہ لوگ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں لوگ آ گئے ہیں. تو کتنے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی 40 کے قریب ہوں گے. ان کا ٹھیک ہے جنازہ اٹھاؤ، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو مسلمان 40 ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہتے ہیں، جب وہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا. 40 کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو کم سے کم 40 ہوں اور زیادہ 100 ہوں تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ جنازے کی آپ نے ثنا کرنی ہے. بہتر یہ ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی انس بن مالک کہتے ہیں کہ جنازہ گزرا تو اس کی پھر تعریف کی لوگوں نے، صحابہ نے ظاہر تعریف کی. حضور نے فرمایا واجبت واجبت واجبت، 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا، پھر لوگوں نے اس کو برا کہا کہ یار بندہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک. حضور نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایک جنازہ گزرا، ٹھیک ہے نا، اس کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. پھر ایک اور جنازہ گزرا، ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. حضور نے فرمایا کہ جب تم نے اس کی تعریف بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جب تم نے اس کی برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تم دنیا میں زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم دنیا میں زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر، ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ فوت ہو گیا، اب جو اچھا ہوگا لوگ اس کو اچھا کہیں گے، جو برا ہوگا لوگ اس کو برا کہیں گے. تم جو ہے دنیا پر اللہ کے گواہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہم میں سے ہر ایک اخلاق ہے نا، کہ آپ اگر کوئی بندہ کسی کے 2000 کھا جاتا ہے، کسی کے 5000 کھا جاتا ہے، کسی کے زمین کا ٹکڑا لے لیتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ باتیں تو ہوں گی، ٹھیک ہے. تو جو آدمی سب کے کام آتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اچھا اخلاق ہے، سب اس کے بھلا کہیں گے، تو لوگ بھلا کہیں گے، لوگ گواہ ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے پاس بہتر انداز میں پہنچے گا. تو یہ ہمارے کردار پر ہے کہ ہم اپنا کردار کس طرح بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم نے خود دیکھنا اس بات کو، ٹھیک ہے جی. اگلا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنازے سے گزرے، فرمایا مستریحن اور مستراحن، یہ راحت پانے والا ہے یا اس کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملے گی. عرض کیا رسول اللہ مل مستری والمستراح، آپ نے فرمایا یہ مستری ہے یا مستراح ہے، کیا ہے؟ فرمایا العبد المومن، بندہ جو مومن ہوتا ہے نا، یستریح من نصب دنیا، مومن بندہ جو فوت ہوتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے اس کو. والعبد الفاجر، جو برا فاجر بندہ ہوتا ہے وہ مرتا ہے تو لوگوں کو اس سے سکون مل جاتا ہے، درختوں کو، شیروں کو، جانوروں کو. اس لیے میں نے فرمایا مستریح و مستراح، یعنی خود آسانی اپنا سکون پانے والا یا اس کی وجہ سے سکون ہو جائے گا لوگوں کو. یہ میں نے اس لیے کہا مستری اور مستراح، ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے. اب جنازہ جب پڑھنا ہے، اب باری آگئی جنازہ پڑھنے کی. جنازہ جو ہے نا وہ کتنی تکبیریں آپ نے جنازے میں کہنی ہے. جنازے میں 2 چیزیں، تکبیر کہنا اور میت کا ہونا، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آج جو ہے نا نجاشی جو ہے فوت ہو گیا حبشہ میں. آپ نے خبر دی کہ نجاشی آج فوت ہو گیا ہے، لہذا اس کی ہم نے جنازہ پڑھانا ہے. فخرج بهم الى المصلی، تو آپ علیہ السلام نکلے صحابہ کے ساتھ نماز جنازہ کی طرف، جو جنازگاہ کی طرف. وکبر 4 تکبیرات، آپ نے 4 تکبیریں کہیں. اچھا نجاشی وہاں تو تھا نہیں، تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے کہ سامنے پردے ہٹ گئے. جنازے میں 2 ہی شرطیں ہیں کہ میت سامنے ہو اور آپ نے 4 تکبیریں کہنی، باقی بیچ میں ثنا پڑھنی، درود پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی، وہ مستحبات میں سے ہے. تو یہاں میت سامنے ہے نہیں، تو فرمایا نبی علیہ السلام اور ان کے سامنے جو ہٹ گئے سارے پردے. دوسرا یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے غائبانہ اس کا نماز جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوا. اہل حدیث حضرات جو وہ اس حدیث کی بنا پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایک نجاشی کے علاوہ پوری ہسٹری میں اور ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کی آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی ہو. اگر یہ معمول ہوتا تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، ان کا آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. تو ان کا ایک کا پڑھا، شاید ایک پروٹوکول بھی دینا تھا اس کو کہ اس نے مسلمانوں کی بہت زیادہ
خدمت کی۔ نجاشی کے بادشاہ نے جب حبشہ گئے مسلمان اور مشرک پیچھے بھی گئے ان کو تنگ کرنے کے لیے اور کہا بھی کہ ان کو آپ نکالیں، تو بڑا ساتھ دیا نجاشی نے، تو آپ علیہ السلام اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو ایک واحد ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے، یا ایک اور صحابی غالباً سفیان ایک نام ہے، وہ ایک روایات میں ملتا ہے، ان ایک دو کے علاوہ آپ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا استغفر لاخیکم، اپنے بھائی کی استغفار کرو۔ اور یہاں آپ علیہ السلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، جس دن فوت ہوا اسی دن آپ فرما رہے ہیں کہ نجاشی فوت ہوا ہے بھائی، فی الیوم الذی، آج ہی فوت ہوا ہے، مات، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنی ہے، سمجھ آ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز پہ اس میں 4 تکبیرات ہیں، تو نماز جنازہ میں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 تکبیرات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کی روایت میں ہے 5 کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معمول کیا وہ 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتا ہوں، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھتا ہوں، اور تیسری تکبیر کے بعد میت پر دعا پڑھتا ہوں، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، یعنی کوئی مختص نہیں ہے، ثنا بھی کوئی مختص نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اچھی سے بہترین آپ نے ثنا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی تو ہم اس کو سبحانک اللہم بحمدک وتبار قسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، اس میں ایک لفظ ہم اور بڑھاتے ہیں، وہ ترمذی میں الفاظ آتے ہیں وجل ثناؤک کا، تو اس لیے اس کو ہم بڑھاتے ہیں کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی پکھ لگا دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں بدتمیزی کے، بھائی بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث میں ہے اس طرح۔ اس پر میرا مقالہ ہے نا پی ایچ ڈی کا، اس میں ایک باب ہے جنازے کا، تمام اس میں نے دلائل، آپ علیہ السلام نے کس طرح جنازہ پڑھا، کتنی تکبیریں تھی، جنازے میں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فاتحہ پڑھا ہو، سورہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختصر دعائیں پڑھی۔ ہاں ہم کہتے ہیں اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا جنازے میں، تو اگر کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی صورتیں پڑھ رہا ہے، یہ تو یعنی کہ صحیح ترین روایت ہے موطا امام مالک میں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے جنازے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابی نے پڑھا، ایک کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، دوسرے نے پڑھا، ہم تطبیق دیتے ہیں، ہم تو سب کی ادب احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اگر بطور دعا پڑھا جائے، یعنی جو سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے مسئلہ ہے نا کہ جو حیض والی عورت ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، ہاں وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، اگر دعائیں قرآنی دعائیں ہو تو پڑھ سکتی ہے بطور دعا، اس لیے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں بھلی، لیکن بطور دعا ہوگا تاکہ یہ بات میں دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ ایک صحابی کہتے بالکل قرآن نہیں پڑھنا، دوسرے نے پڑھا ہے، تو دونوں کی بات کی تطبیق ہو جائے گی۔ تو جو وہابی کہتے ہیں جو قرآن پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ، تو آپ کہاں سے فرض لاتے ہیں؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں سنت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اچھا اس پہ میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی آئی ہے، اچھا وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ان کا مولانا جرجیس ہے، ان کی ویڈیو آئی ہے، اس نے کہا جی 15 حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے جنازہ جو ہے نا آہستہ پڑھا ہے، ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے جنازہ اونچا پڑھا ہے، وہ بھی صرف اس لیے پڑھا ہے اونچا تاکہ آپ کو تعلیم ہو، تعلیم دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ادروائز جنازہ کیونکہ دعائیں ہیں، دعاؤں میں جتنا بھی خفی ہونا چاہیے وہ بہتر ہے۔ تو اس پر اگر کسی بھائی کو کبھی کوئی ٹینشن ہو تو میرا اس پر پورا ریسرچ ہے، تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پورے جنازے کے احکام، جنازے کے مسائل، جنازے پر اعتراضات، اس کے جوابات سارا کچھ ہے۔ قبر پر جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ایک قبر پر آپ نے 4 تکبیریں کہہ کے اس کا جنازہ پڑھا، ٹھیک، وہ آگے حدیث آئے گی کہ رات کو فوت ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں بتایا، کیونکہ میں جب قرآن جنازہ پڑھوں گا تو اس کے لیے قبر روشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان حاضر قبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلہا، یہ جو قبریں ہیں نا یہ اپنے اہل پر اندھیری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
ان اللہ بے شک اللہ یونور اللہ ان قبروں کو منور کرتا ہے لہم بالصلاۃ علیہم، جب میں ان پر نماز پڑھتا ہوں نا تو وہ قبریں منور ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کوئی فوت ہو گیا تو میں اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں۔ یہ ایک عورت تھی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی تھی، یہاں ایک صحابی تھے جو مسجد میں کام کرتے تھے، وہ فوت ہوئے گئے تھے، صحابہ نے رات کو اس کا جنازہ پڑھ لیا تھا، حضور نے پھر الگ جا کے پڑھا۔ اچھا جنازے کا ریپیٹ نہیں ہوتا، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے پڑھنے سے جنازے جو قبر منور ہوتی ہے، ایک مطلب جنازہ پڑھ لیا اس کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا، پھر آگے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں بس، ٹھیک ہے جی، بار بار۔ ہاں ایسی جگہ وہ بندہ فوت ہوا جیسے ہمارے کشمیر میں یا بالا علاقوں میں کوئی فوجی شہید ہو گیا تو وہاں فوجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اب چونکہ گاؤں میں یا ادھر شہر میں آ کے اس کے سارے رشتے دار تو ادھر ہیں تو یہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، جب اس کا سرپرست موجود نہ ہو تو بندہ پھر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرپرست وہاں موجود نہیں ہے، جب ادھر آئے گا شہر میں یا گاؤں میں تو اس کا سرپرست یہاں موجود ہوگا تو وہ سرپرست پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ فیصل آباد میں آیا، وہ فوت ہو گیا تو ہم نے اس کا یہاں جنازہ پڑھ لیا، جب وہ سندھ چلا جائے گا، سندھ میں اس کا اگر بڑا بیٹا ہے جو سرپرست ہے تو وہ پھر سرپرستی میں جو ہے وہ اس کا جنازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سارے سرپرست مل گئے شہر میں، جو ہے وہ سب نے جنازہ پڑھا، اس میں اس کا بیٹا بھی تھا، اس کے بھائی بھی تھے، سارے سرپرست تھے، پھر اس کا جنازہ گاؤں میں لے آئے، پھر دوبارہ جنازہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے نہیں جب گاؤں میں آئے یار دوست بھی آگے سارے، چلیں اس کا جنازہ کر دیتے، پھر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شہر میں سرپرست نہیں ہے، سرپرست گاؤں میں ہے، شہر میں جنازہ ہو گیا پھر گاؤں میں لائے گئے، پھر اس کا جو سرپرست یعنی اس کا بڑا جو ہے جو کرتا دھرتا وہ اگر رہ گیا ہے تو پھر دوبارہ جنازہ ہوگا، ادروائز جنازہ ریپیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات۔ اگلا باب ہے کہ جنازہ آئے تو پھر آپ نے کھڑے ہو جانے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ آگے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں عرض کی رسول یہ تو یہودی کے فرما کوئی نہیں، انسان تو ہے، یہ ایک موت جو ہے بہت بڑی گھبراہٹ کی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے تم جب دیکھو جنازہ تو بیٹھو نہیں، کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ جب جنازہ لے کے جاؤ تو جنازہ جب تک رکھا نہیں جاتا تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ فرمان ہے۔ لیکن آگے پھر اس کو منسوخ کیا گیا، اگلا جواب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس چیز کو باب و نسخ القیام، قیام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑا ہونا پھر منسوخ ہو گیا، پھر لازمی نہیں ہے کہ جنازہ جا رہا ہے تو آپ نے کھڑے ہو جانے سارا، نہیں، پھر یہ حضرت ابو علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، کہتے ہیں قام رسول اللہ ثم قعد، حضور پہلے کھڑے ہوتے تھے جنازے کے لیے، پھر آپ علیہ السلام نے بیٹھنا شروع کر دیا، تو یہ عمل کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ یہ دونوں بابوں کا کیا ہے جو ہے وہ خلاصہ۔ باب دعاء للمیت فی الصلاۃ، میت میں کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ جنازے میں دعائیں کوسی کرنی ہے، مختلف دعائیں ہیں، کوئی ایک خاص دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ بھی دعا ہے۔ اب یہاں سامنے ایک آپ کے یہ بھی دعا ہے۔ اب اس بارے میں بھی دیکھو نا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ایک صحابی نے جنازہ پڑھا، آپ علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، اس صحابی نے کہا کاش کہ میں اس جگہ میری میت ہوتی۔ کتنی جنازے دعائیں مانگی، 3 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ جنازہ 40 منٹ کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگلے کا پیٹ خراب کرنا ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے رات کے کھانے میں کیا کھایا جی، کبھی گوشت کھایا، کبھی کدو کھایا، کبھی لوکی کھائی، ٹھیک ہے جی، تو کبھی سبزی کھائی، تو کیا آپ نے ساری ایک ہی رات میں کھا دینی ہے، پیٹ خراب نہیں ہو جائے گا؟ تو بھئی ایک ہی کھا لو۔ تو آپ علیہ السلام نے جنازے میں مختلف دعائیں مانگی ہیں، کوئی ایک مانگ لو، تو ساری دعائیں ایک جنازے میں آپ علیہ السلام نے نہیں مانگی۔ تو آپ علیہ السلام تو فرض نمازوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مختصر نماز پڑھانی ہے، لوگوں کو کیوں متنفر کر رہے ہو، فرض نمازوں کے لیے بار فرمایا، تو یہ تو فرض کفایہ ہے۔ تو آپ نے بلکہ بخاری میں تو صرف 4 رکعت ہے، جیسے مسلم میں پیچھے بھی ہے، ہم نے صرف 4 رکعت، 4 تکبیریں، بس اتنا جنازہ ہے۔ نجاشی کا جو آپ نے جنازہ پڑھا کتنا ہے، فرمایا بھائی کے لیے استغفار کرو، اور 4 آپ نے تکبیریں کہیں، جنازہ ہو گیا۔ اچھا سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی دعائیں ہوئیں، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنی دعا، اتنی یہ دعا ہے، 3 لائنیں، 3 لائنیں بھی پوری نہیں دعا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللہ اس کی بخش فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اسے معاف فرما، اس کے لیے اچھی مہمان نوازی رکھ، اس کے لیے جگہ وسیع کر، اس کو گناہوں اس کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، اس کی خطائیں مٹا دے، جس طرح تو سفید کپڑے سے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو گھر عطا فرما، اس دنیا والے گھر سے، اس کے اچھے اہل خانہ ہو اس دنیا والے اہل خانہ سے، اس کو اچھی بیوی عطا فرما ہے دنیا کی بیوی سے، ٹھیک ہے جی، اس کو جنت عطا فرما، اس کو عذاب قبر سے بچا، اس کو عذاب نار سے بچا۔ یہ دعا ہے، اچھی دعا ہے، لیکن یہ غلو کرنا کہ جناب اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ آخری لفظ ہیں، یہ راوی کون ہے؟ اوف بن مالک کہتے حتیٰ تمنیت، تو یہاں تک میں نے تمنا کی، ان اکون انا ذالک المیت، کہ کاش میں یہ میت میں ہوتا، کہ نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری دعا اس کے لیے کی ہے۔ مختصر دعا ہے، یہ آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 1 منٹ والا جنازہ 40 منٹ تک کہاں چلا گیا؟ جھوٹ نہ بولا کریں لوگ، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو جنازہ ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ ہے آپ کے ترمذی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف دعائیں ہیں، آپ جو بھی دعا پڑھیں، لیکن ساری دعائیں ایک جنازے میں پڑھ کے 40 منٹ کا جنازہ کرنا، بعد میں لوگ کیا کریں، ٹھیک ہے، گالیاں دیں، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ جنازے میں کون سی جگہ کھڑے ہونا ہے؟ تو درمیان میں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وسط کا ذکر ہے کہ آپ نے جنازہ امام کے لیے کہ آپ کہاں کھڑے ہونا، آپ نے جماعت، ٹھیک ہے، درمیان میں آپ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کے پھر آپ ایک گھوڑے پہ تشریف لے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، سواری پہ بھی جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ جنازے کے ساتھ جائیں گے تو پھر پیدل بہتر ہے، اگر سواری پہ تو پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ جنازہ پیچھے آ رہے آپ نے آنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے قبر کس طرح کی خریدنی چاہیے؟ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک گڑھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی لحد کھودی گئی ایسے، ٹھیک ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص اپنے جو بیمار ہوئے، فرمایا کہ میرے لحد بنانا میرے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کچی اینٹیں پھر ساتھ میں ڈال دینا۔ لحد وہاں بنائی جاتی ہے جہاں مٹی پکی ہو۔ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر 2 صحابی قبر تیار کرتے تھے، دونوں کی طرف پیغام بھیجا، اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ جو بھی آئے گا اس انداز سے پھر بنائیں گے۔ تو وہ صحابی آ گئے جو لحد بناتے تھے، تو آپ علیہ السلام کی قبر جو لحد کے ساتھ ہے، اس طرح یعنی گڑھا کھود کے سائڈ پہ بغلی سائڈ پہ جو ہے نا، وہ پھر میت کی لٹانے کی جگہ مزید سوراخ ڈال کر دیتے ہیں، تو وہاں لحد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیصل آباد میں ہمارے یہاں نہیں بنتی، سندھ میں جو ہمارا آبائی گاؤں ہے وہاں میں نے بچپن میں دیکھا تھا، وہ لحد بناتے تھے، ٹھیک، وہ زمین پختہ تھی۔ یہاں نہیں، ہم یہاں گڑھا بناتے ہیں اور پھر اوپر سلیٹیں رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے چادر بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب رکھا گیا تو ایک لال سی چادر جو ہے نا وہ قبر میں رکھی گئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو تشریف لے جایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ علیہ السلام کا جنازہ کیسے ہوا؟ ہمارا اور آپ کا جنازہ تو یہی نا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور 4 تکبیریں ہوں گی اور بیچ میں دعائیں ہوں گی۔ آپ علیہ السلام کا جنازہ ایسے نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا جنازہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تھے، چھوٹا حجرہ تھا، صحابہ ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، درود پاک پڑھتے جاتے تھے اور گزرتے جاتے تھے، یہ جنازہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں پھر صحابہ آئے، ٹھیک ہے نا، تو آتے تھے ٹولیوں کی شکل میں، 15 20 10 15 20، تو درود پاک پڑھتے ہوئے ثنا کرتے ہوئے پھر وہاں سے نکلتے جاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا اس طرح جنازہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ قبور کو اونچا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، برابر کرنا ہے۔ برابر سے مراد یہ ہے
کہ کوہان کی طرح نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے نا وہ اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی اس طرح 1-1.5 فٹ ایسے زمین سے 1-1.5 فٹ ایسے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قبروں کو برابر کرنا، برابر سے مراد اونچی تھی ان کو کرنا تھا، اور اونچی مسلمانوں کی تو نہیں تھی. نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے کون اونچی قبریں بنائے گا؟ یہ کفار کی تھی جو بناتے تھے وہاں، اور وہ اس قبر پر پھر عمارت بناتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے نا یہودیوں کی، عیسائیوں کی قبریں، تو قبر کے اوپر عمارت ہوتی ہے. عمارت سے مراد پورا ایک نشان ہوتا ہے کوئی 8-10 فٹ کا، اس پہ لکھتے ہیں، تو وہ ان کو گرایا جاتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبریں تھی. مسلمان نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جہاں بھی تصویر ہے یا بڑی قبر ہے یا اس پر کوئی عمارت گرا دو. تو یہ ظاہر صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے، آپ علیہ السلام تشریف لائے مدینے میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے جنازے پڑھے ہیں، تو کیا صحابہ اپنی قبروں پر کوئی تصویریں ڈالیں گے؟ کوئی اس پہ عمارتیں بنائیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی قبریں تھی جو مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ مختصر. ہاں، قبر کو پختہ کرنا منع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منع ہے، اور اس پر کوئی صورت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. باب النہی ان تجسیس القبر، قبر کو پختہ کرنا، اس پر بیٹھنا منع ہے، ٹھیک ہے جی. اس پر عمارت بنانا منع ہے، وہی عمارت جو بالکل قبر کے اوپر ہوتی تھی ایسا ہی. اب یہ جو مزارات پر ہے نا، وہ قبر کے اوپر نہیں، وہ ارد گرد ہوتی ہے. وہ صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو زائرین ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو. اس قبر والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز سے. یہ زائرین کے لیے جو وہاں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سائے کا انتظام ہوتا ہے. قبر والے کو سائے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اس کی شکل چینج ہو گئی، ایک کبا سا ٹائپ بن گیا. ادروائز یہ سارا کام کس کا ہے؟ زائرین کے لیے، کہ جو بیٹھے وہاں دعا کرے، تلاوت کرے، اس کی جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے، سائے کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. اصل اس کا مقصد یہ ہے. باب النہی عن الجلوس علی القبر، قبر پر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. جو قبر ہے نا اس پر بیٹھنا بڑا، فرمایا کہ اگر تم انگارے پر بیٹھتے اور انگارہ تمہارے کپڑوں کو جلا دیتا، ٹھیک ہے، اور وہ جلن تمہارے جلد تک پہنچ جاتی، یہ بہتر تھا اس سے کوئی بندہ قبر پر بیٹھے. یعنی انگارے پر بیٹھتا، انگارہ کپڑوں کو جلا کے اس کی جلد تک پہنچ جاتا، اس کی جو ہے نا وہ سختی جو ہے وہ آگ، تو اس سے بہتر ہے، یہ صحیح ہے. تو اس سے برا ہے کہ بندہ کوئی قبر پر بیٹھے. تو قبر پر یعنی اس کا احترام ہے، ایک مردہ آدمی کا بھی احترام ہے. اس کو جب جنازے، اس کو جب نہلائیں گے تو اس کے اعضاء کا خیال کرنا ہے. اسی سے آگے نکلا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جان، یعنی کہ اپنے پوسٹ مارٹم بغیر ضرورت کی نہیں کرانا. پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر صاحب ہیں نا موجود. پوسٹ مارٹم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اعضاء توڑے جاتے ہیں، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے. ادروائز انسان کا جو جسم ہے، جس طرح مردے کو تکلیف، زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنے اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اب پھر آگے بتایا گیا کہ پھر وہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کس طرح ریسرچ کریں گے. تو علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ بالکل آپ ریسرچ کریں. یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہی مرتے ہیں نا، یا جانور ہیں، ان کی باڈیز پر ریسرچ کریں. مسلمانوں کی باڈی جو محترم ہے، تو اس کی کوئی ناک نہیں کاٹی جائے گی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کو مصلح کہتے ہیں، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے. تو اوور آل مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جنازہ ہوگا آپ کے قبرستان میں جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن بارش وغیرہ ہو، ایسا کوئی معاملہ ہو، تو پھر آپ مسجد میں جنازہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ایسا ہو کہ سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ اس کا بھی جنازہ قریب لاؤ، ہمارے مسجد کے قریب، تاکہ ہم بھی اس کا جنازہ پڑھیں. تو مسجد کے قریب لایا گیا، ٹھیک ہے. صحابہ نے پھر انکار کیا، ان کا اس طرح نہیں ہوگا، تو مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سہیل بن بیدا کا جنازہ نہیں ہوتا مسجد میں، ٹھیک ہے. تو پھر دیگر روایات میں آتا ہے کہ کوئی مجبوری تھی یا بارش کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. عام روٹین میں جناز گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے. جہاں بارش وغیرہ ہو جائے تو پھر تو ہے. لیکن شہروں میں ہوتا ہے جنازہ، وہی مسجد سے باہر ہوتا ہے. مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے. تو اگر جگہ کم ہے، پھر مجبوری ہو تو الگ بات ہے.
تو گودرا کالونی ہے کراچی میں وہاں پڑھتا تھا، گودرا کالونی، ٹھیک ہے جی. تو وہاں ایک مسجد تھی فاروق اعظم مسجد، وہاں جنازہ ہوتا تھا مسجد کے باہر ہوتا تھا. وہاں ایک پتہ نہیں ایک فیملی رہتی تھی بڑا ہم ہنستے تھے جب وہ چھو چھو کرتے تھے. ہوتی تھی نا جب فوتگی ہوتی تھی تو انڈیا سے آئے تھے میرے خیال میں مہاجرین، تو ان کی زبان تھی اس طرح. وہ اس میں پتا ہے شاید چھو چھو اس طرح کرتے تھے تو پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ میں نے سنا نہیں. نہیں سنا. گودرا کالونی میں یہ ہوتے. اب مجھے پتہ نہیں چلا کون سی برادری تھی، بہرحال پوری وہاں رہتی تھی انہوں نے نا. تو وہ پھر جنازہ کا اعلان کرتے تھے، ہم جب پڑھتے تھے ساتھ ہی ہمارا مدرسہ تھا تو بڑا انجوائے کرتے تھے. تو مسجد بڑی تھی اور پھر باہر جنازہ اس کا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو روٹین میں یہی کہ عام طور پر جنازہ جو ہے وہ باہر ہو، مجبوری ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اچھا، قبرستان میں جاتے ہوئے آپ نے کیا دعا کرنی ہے؟ آپ نے یہ دعا کرنی ہے السلام علیکم دار قوم مومنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. ٹھیک ہے. اور ہم وہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ہے، لیکن یہ مسلم میں یہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی. قبرستان جائیں تو وہاں دعا کریں، ٹھیک ہے. آگے پھر واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام رات کو تشریف لائے، اپنی چادر رکھی، اپنے نالے نے اتاری، تھوڑی دیر کے لیے رکے، سوئے. تو آپ سمجھے کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ وہاں سے اٹھے تو کہیں جانے لگے تو میں بھی پیچھے چلی گئی. تو جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بقیع میں گئے ہیں قبرستان، اور آپ نے دعائیں کی. وہاں سے پھر آپ واپس آئے، پھر جلدی پھر میں گھر آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک واقعہ اسی طرح کا کہ آپ نے قبرستان کے پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ادھر اللہ کے حکم سے گیا تھا. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون. ٹھیک. اسأل اللہ لنا ولکم العافیت، یہ دعا ہے، یہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں. اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی بخش کے لیے دعا کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی قبر کی والدہ کی بخشش کے لیے دعا مانگی تو آپ نے اللہ نے اجازت نہیں دی. یہاں سے کچھ محدثین کہتے ہیں کہ وہ پھر مسلمان نہیں تھی، جس وجہ سے اللہ نے اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے. جو ہم اہل سنت ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل فطرت میں سے تھی. تو اہل فطرت والے جو مسلمان ہی ہوتے ہیں، جو فطرت کا زمانہ جنہوں نے پایا، جس فطرت کہتے ہیں جس زمانے میں دنیا میں کوئی نبی نہ ہو بیچ میں، ٹھیک ہے. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو درمیان میں فرق ہے، تو وہ اہل، ٹھیک ہے. جو اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے والدین جو کفر کی حالت میں مرے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے جو والدین اہل فطرت میں سے. تو یہاں پھر اللہ نے کیوں اجازت نہیں دی کہ آپ نے اپنی والدہ کی استغفار نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ معصوم تھی. اگر وہ ہم جو کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا مغفرت کرتے، بخشش کی دعا کرتے، تو کوئی یہ سمجھتا کہ شاید ان کی خطائیں ہوئی ہیں یا ایسی کوئی چیز ہوتی کہ معصوم نہ رہے، ٹھیک ہے جی. تو پھر اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. تو بڑے بڑے محدثین دو سائڈوں پر ہیں، ٹھیک. اہل حدیث اور جو عرب حضرات ہیں، وہ ان کی بھی علماء جو وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. ہم کہتے ہیں ایمان تب لاتے ہیں نا جب نبی علیہ السلام کو پاتے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو پاتے. وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ اہل فطرت میں سے تھے. تو یہ ہمارا موقف ہے، ٹھیک ہے جی. آگے آپ وہ تو حضرت وہاں جانے بھی نہیں دیتے، حضرت آمنہ کے ہاں مزار پہ تو جانے بھی نہیں دیتے وہاں پہ. یہ ہے بالکل سعودیہ میں یہ وہ ان کا یہی نظریہ ہے نا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہاں پہ نہیں جانے دیتے ہیں. وہاں تو بالکل لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. میرے خیال میں کچھ لوگ جاتے ہیں نا جن کو اگر وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، اگر پکڑ لیے نا تو بڑی سختی کرتے ہیں. کافی وہ تو دوستوں نے ڈپورٹ کر دیتے ہیں اس کو. فوراً نبی سے فرماتے میں نے قبروں میں جانے پہ تمہیں منع کر دیا تھا، آپ زیارت کیا کرو.
ٹھیک ہے، اب تمہارے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، آپ کھاؤ رکھو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے نبیذ کا منع کیا تھا، پیو اس میں نبیذ، ٹھیک ہے، لیکن ایسا پانی نہ ہو جس میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ نشہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ نبیذ کشمش کا پانی ملا کے نا تھوڑا کچھ اس میں میٹھا بناتے ہیں، اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ اچھا، آخری باب ہے ہمارا کہ جو اپنے آپ کو مار دے، قتل کر دے، تو اس کا جنازہ پڑھنا کیسا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہاں پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا اس لیے کہ اس کی جو اس کو توڑنا تھا، یعنی وہ جو تھا نا کہ اگر آپ پڑھ لیتے تو ایک اس کے لیے ایک جواز مزید بن جاتا کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو اسی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مار دے، قتل کر دے، تو اس کا جنازہ جو ہے نا بڑے علماء نہ پڑھیں، بس اس کا گزارا کر کے نا جنازہ پڑھے تاکہ حوصلہ شکنی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بڑے بڑے علماء پڑھے، نبی علیہ السلام پڑھتے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ حوصلہ شکنی کے لیے اس کا جنازہ بڑے بڑے علماء نہ پڑھیں، بڑے بڑے اجتماعات نہ ہوں، بس گزارا کر کے پڑھ لیں۔ ہاں باقی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی تھے تو وہ آ رہے تھے، دوسرا ایک اور صحابی تھے وہ بھی آ رہے تھے، دونوں آ رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو تھا اس کی انگلی پہ نا کچھ زخم آ گیا، تو اس زخم کی وجہ سے ان کو درد بڑا ہوا، تو انہوں نے انگلی کاٹ دی۔ جب انہوں نے انگلی کاٹ دی تو خون بہ گیا، تو فوت ہو گئے۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو مارنے والا سلسلہ ہو گیا نا، انگلی کاٹی تو، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے دوسرا جو ساتھی تھا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے پوچھا بھائی تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ انہوں نے ہاتھ چھپایا ہوا تھا۔ یہ مسلم میں حدیث ہے، آگے جو باب آئے گا نا، آگے آئے گا باب میرے خیال میں حدود کا باب، تو یا اس میں یا دوسروں میں بہار یہ حدیث مسلم میں ہے۔ تو اس نے ہاتھ چھپایا ہوا تھا ایسے ہی۔ تو جس نے خواب میں دیکھا اس نے کہا جی آپ نے ہاتھ کیوں چھپایا؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا، لیکن جس چیز کو تم نے خراب کیا ہے نا اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ یہ خواب اس نے جا کے نبی علیہ السلام کو سنایا، یا رسول اللہ یہ اس طرح میں نے خواب دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی۔ کس کے لیے دعا کی؟ جس نے خودکشی کی تھی اور اپنے ہاتھ سے اپنے نقصان پہنچایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دعا کی۔ تو پتہ چلا کہ دعا کی جا سکتی ہے خودکشی کرنے والے کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ محدثین کا پھر رویہ ہوا۔ جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، سارے ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا اس لیے تاکہ حوصلہ شکنی ہو، ٹھیک ہے، اس عمل کی حوصلہ شکنی ہو، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے نا اپنے آپ کو مار دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کے علاوہ